سوال ذہن میں آتا ہے, جو میرا بھی ہے شاید, وہ یہ کہ ہم گوشت تو کم کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان میں سبزیوں بنانے کا جو سٹائل ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے ہم وہ جو بھون کے اور تیل میں, تو آئی تھنک سبزی کا بھی وہ ایلیمنٹ, تو پریکٹیکلی ہم اس کو اگر کوئی بندہ میٹ کم کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ٹیسٹی فوڈ بھی کھایا جائے سبزیوں کو, دین آئی تھنک اس کا کوکنگ اسٹائل آلسو نیڈس ٹو بی چینج. بالکل, کوکنگ اسٹائل پہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی کام کرنا ہوگا, اور اس سے اور خواتین کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا. آپ اسٹیم ویجیٹیبلس بنا رہے ہیں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ہیلدی میرینیشن کر دیا, آپ دہی کا استعمال کر رہے ہیں. دہی دودھ سے زیادہ ہیلدی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ دودھ جو ہے اس میں آپ کو ہو جائے گا آپ کی وہ جو ہے نا کریم ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ یوگرٹ لیتے ہیں تو اس میں وہ والے فیکٹرز بھی نکل جاتے ہیں, پلس یوگرٹ جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, آپ کے جسم میں جا کر, ہاں جی, اس میں پروبایوٹکس آتے ہیں. اچھا, اسی طرح یہ ڈفرینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے ڈائٹ میں, کہ ایک ہوتی ہے کیلورک ڈینس اور ایک ہوتی ہے نیوٹریشن ڈینس. ٹھیک ہے, ہمیں کیلورک ڈینس فوڈ لینی ہے یا نیوٹریشن ڈینس لینی ہے؟ اچھا, نیوٹرینٹ رچ فوڈ ہونی چاہیے ہماری. وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, کھانا بن رہا ہے, اب اس میں ہم کیلوریز پوری لے رہے ہیں لیکن اس میں نیوٹریشن کچھ نہیں رہتی. بالکل, تو نیوٹریشن جو ہوتی ہے نا اس کو ویلیو دی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے کچے پھل سبزیاں, ہمارا صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی فرٹیلائزرز اتنے ڈلے ہوتے ہیں کہ کچی چیز کھائیں تو اس کے بھی افیکٹس آتے ہیں. پھر اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سیلڈ بھی اگر آپ بنائیں تو تھوڑا سا اس کو سوٹے کر لیں, یا جب سبزی آپ لے کر آتے ہیں تو اس کو تھوڑا آپ 15-20 منٹ پانی میں ڈپ رکھیں تاکہ وہ فرٹیلائزرز کے افیکٹس جو ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں. کوئک واشنگ نہ کریں. اور اسی طرح سے اپنے ٹائمنگز دیکھیں, یعنی فائبر بڑھائیں, نمک کو کم کریں, ایڈڈ سالٹ نہ لیں. ہمارے تو دیکھیں ہم سوپ پینے جاتے ہیں تو سوپ آپ پی رہے ہیں, اب آپ سوپ میں پھر آپ بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں, نمک چھڑک کے ہم ڈالتے ہیں, تو نمک بھی بہت برا ہے. وائٹ سالٹ تو بالکل ہی اگنور کریں, پنک سالٹ کی طرف آ جائیں. جی بالکل, یہ جو فائن سالٹ ہمارا ملتا ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو ان چیزوں کو گریجولی آہستہ آہستہ آپ ایلیمینیٹ کرنا. اتنی زیادہ ہو گئی نا, یعنی جو پروسیسڈ کھانا ہے, ڈبل روٹی دیکھیں پروسیسڈ ہے, سوسیجز آ رہی ہیں وہ پروسیسڈ ہیں, کتنے جو ہے نا وہ گھر میں جو بھی چیز کوئکلی اویلیبل ہے وہ پروسیسڈ ہے. سینڈوچز اب بریڈ کے بغیر نہیں بن پا رہے. اس میں آپ یہ کہ ملٹی گرین بریڈ لے لیں, آپ دیکھیں نا, آپ آلٹرنیٹیو دیکھیں کہ کون سا بہتر ہے. آٹا چکی کا لے لیں, چھنا ہوا نہ لیں. ویسے بھی سنت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا جو ہے نا اس کی روٹی نہیں کھائی. تو ہم تو چھانتے ہیں. میں کئی لوگوں سے جب پوچھتی ہوں چکی کا آٹا, بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں جی چکی کا آٹا. پھر میں پوچھتی ہوں چھانتے تو نہیں؟ ہاں جی چھانتے تو ہیں. تو میں کہتی ہوں چھاننا ہی تو نہیں ہے اس کو, آپ کو چھنے بغیر لینا ہے. اسی طرح ملٹی گرین بریڈ لیں, اور اسی طرح انڈا اگر آپ لیتے ہیں تو انڈے بھی بہت زیادہ نہیں لینے چاہیے. کچھ لوگ ڈیلی کھاتے ہیں تو کیونکہ اس سے کولیسٹرول لیول آپ کا بہت ہائی ہوگا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ فریکوینٹ انڈے کھاتے ہیں ان کو ڈائبٹیز جلدی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیماریاں ان کی بڑھ جاتی ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم طب نبوی کو پڑھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دسترخوان تھا اس پہ ایک ٹائم پہ ایک کھانے سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی ہی نیور یوز ٹو مکس ٹو فوڈز. اگر آپ نے فار ایگزامپل رائس لے رہے ہیں اس کے ساتھ وہی گوشت کا سالن بھی بنا ہوا ہے, اور ذرا ہمارے ہاں جب تک 2-3 ڈشز نہ ہونا ہم کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ, کوئی فائنینشلی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی غریب ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا بھائی. حالانکہ دس از کیونکہ میدا آپ کا ہے, میدے نے ایک چیز کو چیو کرنا ہے, ابزارب کرنا ہے, آپ اس کے اوپر. اور ہمارے ہاں سبحان اللہ جو بفے کا کانسیپٹ ہے اس پہ تو یہاں سے میٹھا بھی جا رہا ہے, یہاں سے گرین ٹیز بھی جا رہی ہیں اور سب کچھ. اچھا, اس میں اب جیسے مدرز آتی ہیں نا میرے پاس, تو اکثر مدرز کا پیڈیاٹرکس میں یہی زیادہ میجورٹی کا یہ رونا ہوتا ہے, بچہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. تو میں کہتی ہوں پیٹ بھر کے تو کھانا نہیں چاہیے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ مطلب ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک ہوا خالی نا. اچھا 2 سیکنڈ تو دے آر شاک نا, ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھے کیا بولیں. پھر وہ دیکھتی ہیں مجھے, پھر وہ کہتی ہے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پیٹ تو بھرنا چاہیے نا. تو وہ اتنا پیٹ بھرنے کا کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ پورشن سائز نہیں ہم کنٹرول کر پاتے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کھانا پڑا ہے, پورشن سائز کنٹرول کریں. اسی طرح سے جیسے آپ نے یہ بات کی نا مکس کرنے کا, آپ میٹھی چیز پہلے کھائیں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں ابزارب ہونے کا, پھر نمکین. اب میں اس رمضان میں یہ کوشش کر رہی ہوں, ایون میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے, بٹ آئی ایم فیلنگ سو اپلفٹیڈ, میرا انرجی لیول زیادہ ہے, میں بہت سے کام زیادہ بہتر کر پا رہی ہوں کہ پہلے کھجور لے لی, تھوڑا سا پھل لے لیا, پھر گیپ دے دیا, پھر اس کے تھوڑی گیپ کے بعد پانی پیا, اس سے بلوٹنگ نہیں ہوتی آپ کو,
وہ ساتھ ہی ہم پانی پی رہے ہیں, ساتھ ہی اسکنجوین پی رہے ہیں, ساتھ ہی نیلا پیلا شربت, ساتھ ہی وہ پکوڑا اٹھ رہا ہے, ساتھ ہی وہ نمکین میٹھا. آئی مین بیچارہ اسٹمک جو ہے کیا کرتا ہوگا. کبھی آپ کسی اسٹمک کو بلا کے اس کا انٹرویو لیں. صحیح بات ہے, وہ تو کہے گا بھائی اوپر دیکھ گا کیا کیا آ رہا ہے, اللہ یہ کیا آفات نازل ہو رہی ہے ہمارے اوپر. اچھا وہ یعنی میں ایک سن رہا تھا ایک بندے کو, وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں اور کھانے 1.5 گھنٹے بعد پانی پئیں, درمیان میں نہ پئیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں لیکن وہ کھایا نہیں جا رہا ہوتا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کو پراپرلی چیو نہیں کرتے, کیونکہ جب ہم پراپرلی چیو کریں گے تو ہمارا سلائیوا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں مکس ہوتا جائے گا اور لے کے جائے گا فوڈ کو نیچے نا. ہم اور آپ دیکھیں اگر ہم آرام سے چیو کریں گے تو تھوڑا کھائیں گے. تو ایون یہ مٹی کے برتن کا استعمال بڑا اچھا ہے, اس میں پکائیں. پھر یہ جو کینولا اور یہ کارن آئلز ہیں ان کو بالکل چھوڑیں, سرسوں کے تیل پہ آئیں. اور ہم نے ریسنٹلی گھر میں یہی شروع کر کیا کہ ایون پکوڑے بھی ویسے تو ہم ایئر فرائی کرتے ہیں, سموسے پکوڑے ویجیٹیبل, لیکن اگر کبھی فرائی کرنے دل بھی چاہ رہا ہوں نا تو سرسوں کے آئل میں فرائی کر لینا. ایون ہم نے گھر میں جو کٹلیٹس اور کباب بیف بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی سرسوں کے تیل میں, اور وہ بھی لائٹ سا بالکل 2-3 ڈراپس ڈالے کہ وہ پک جائیں آرام سے. ویجیٹیبلس جو ہیں مجھے کبھی بھی اس طرح سے پسند نہیں تھے, لیکن آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو ویجیٹیبلز رائٹ ناؤ. کیوں؟ کیونکہ بس ایک ریسیپی میری فادر نے انوینٹ کی جس میں مختلف ویجیٹیبلس کو لے کے ایئر فرائی میں رکھے, اوپر وہ تھوڑا سا بٹر ڈالتے تھے, لیمن سکویز کر دیا اور ایئر فرائی بنا دیا. اس میں بروکلی بھی ہے, اس میں کیا کچھ ہے, اینڈ اٹ از سو ٹیسٹی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نالج ہونا شروع ہو جائے نا تو ہم شاید بریڈ کو نا حقارت کی نظر سے دیکھیں, یعنی جو وائٹ بریڈ ہے, ٹھیک ہے,